اب میں اپنے سینئر محبوب خان کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صدر علی وقار، محترم اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان کچھ ایسا ہے، مجھے یقین ہے کہ تقریر کے اختتام تک یہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں پرنم ہوں گی اور دماغ کے پردے میں پرانا وقت فلم کی طرح دوڑے گا۔ عزیز ساتھیوں، کالج کا آخری دن متضاد کیفیات کا حامل ہوتا ہے۔ اس دن سخت بندشوں میں جکڑی روٹین اور پڑھائی سے آزادی بھی ملتی ہے، جبکہ کئی سال گزارنے کے بعد وہاں سے جاتے ہوئے دل اداس بھی ہوتا ہے۔ طلبہ اپنے کالج کے آخری دن کو مختلف انداز سے یادگار بناتے ہیں۔ کئی طلبہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو ان کے پیچھے رہ جانے والے دیگر جماعتوں کی طلبہ کو یاد رہتے ہیں اور وہ اس کے لیے انوکھے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ عزیز سامعین، اس روز ان دوستوں اور کلاس فیلو سے بھی پچھڑنے کا غم ہوتا ہے جن سے کبھی اچھی بات نہیں ہوتی تھی۔ ان سے بھی آخری مرتبہ گلے لگتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس دن سب دوست کہتے ہیں کہ ہم رابطے میں رہیں گے، لیکن دل گواہی دیتا ہے اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ انسان جہاں جائے وہی کا ہو کر ہی رہ جاتا ہے۔ سب دوست زندگی کا اگلا سفر شروع کرتے ہیں، رائے الگ ہوتی ہیں اور دنیا کی اس بھیڑ میں دوست گم ہو جاتے ہیں۔ بس ایک بات سے ڈر لگتا ہے دوستوں، کہیں ہم اجنبی نہ بن جائے دوستوں۔ زندگی کے رنگوں میں کہیں دوستی کا رنگ پھیکا نہ پڑ جائے، زندگی کے رنگوں میں کہیں دوستی کا رنگ پھیکا نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو دوسروں رشتوں کی بھیڑ میں دوستی دم توڑ جائے۔ زندگی میں ملنے کی فریاد کرتے رہنا، اگر مل نہ سکے تو کم سے کم یاد کرتے رہنا۔ اس دن تمام طلباء اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ اب انہیں یہ موقع شاید دوبارہ نہ ملے۔ کہیں نہ کہیں ہزاروں باتیں رہ گئیں، نہ بھولنے والی کچھ یادیں رہ گئیں۔ اب میں اور ہمارے سیکنڈری کے تمام اسٹوڈنٹس اپنے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے اندر کی امید کو جنم دیا، ہمارے تخیل کو روشن کیا، ہمارے درمیان سیکھنے کے شوق پیدا کیے۔ آپ سب ایسے عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ آپ نے ایک استاد کی حیثیت سے ہمارے مستقبل اور کرداروں کی تشکیل کی ہے۔ ایک بار پھر میں اور ہمارے سیکنڈریز کے تمام طلباء اپنے محترم اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو علم کا عالم ہے استاد کی عطا ہے، استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے، جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے تمام اساتذہ کرام اور میرے تمام دوستوں کو کامیاب کریں، آمین۔ آپ سب کا شکریہ۔ جناب صدر، میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں جن کے ساتھ میں نے اپنے یہ 2 خوبصورت سال گزارے، السلام علیکم۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے پھول کتابوں میں ملیں۔ سب سے پہلے تو میں اس کالج کے ٹیچر اسٹاف اور 11ویں جماعت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الوداعی تقریب کا منعقد کیا۔ میری زندگی کا یہ لمحہ آج 2 مختلف کیفیات کی بنا پر مشتمل ہے۔ ایک تو کیفیت خوشی ہے، جو یہ ہے کہ ہم اس کالج کو اب چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کالج سے اپنی تعلیمی زندگی کا اختتام کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری کیفیت غم ہے، جو یہ ہے کہ ہم اب اپنے جونیئر ساتھیوں کے ساتھ طالب علمی سے ماحول سے جدا ہو جائیں گے۔ تقریباً 1 سال سے ہم ایک ساتھ یکجا ہو کر مل جل کر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب ہم عنقریب امتحان دے کر آپ لوگوں سے اور اس کالج سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے رخصتی ہمارے لیے یاروں کا خزانہ بن کر ہمارے ساتھ رہے گی۔
ہمارا ماحول یہ تھا کہ باہر لون میں بیٹھ کر بریک کرتے تھے، یکجا ہو کر کرکٹ کھیلنے جاتے تھے اور ساتھ مستی مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ جو بھی ساری باتیں ہیں یہ ساری ناقابل فراموش ہیں۔ انسان کی زندگی کا ہر اچھی باتوں اور یادوں سے رابطہ ہوا کرتا ہے۔ آج کے دن میرے تمام دوست یہاں اکٹھے موجود ہیں، یہ میرے لیے قابل فخر ہے، مگر یہ خیال ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید یہ لمحات ایک چنگاری کی مانند ہیں، جیسے ایک چنگاری بجھنے سے پہلے اپنی پوری شدت سے جلتی ہے۔ اس طرح آج ہم لوگ سب یہاں پر ایک ساتھ موجود ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ اس چنگاری کی شدت میں مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا۔ ایک شعر میرے ان دوستوں کے لیے جو میرے ساتھ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ بچپن کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا، بچپن کی محبت کو دل سے نہ جدا کرنا، جب یاد میری آئے ملنے کی دعا کرنا۔ اب اپنے اساتذہ کرام سے مخاطب ہوں جنہوں نے بہت ہی محنت اور مشقت کے ساتھ تعلیم دی اور ہماری کردار سازی کی۔ میری یہ تقریر کرتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے الفاظ میرے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، شاید یہ اس لیے کہ آج سے بعد میں اپنے محترم اساتذہ کرام کی شفقت سے محروم ہو جاؤں گا۔ آج کے دن میں بے خوف و خطر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے یہ 2 سال جن کو خوبصورت صرف اور صرف میرے اساتذہ کرام نے بنایا، سو ان کے لیے تالیاں ایک بجنی چاہیے۔ چاہے وہ سر یوسف صاحب کے لیکچر ہوں جن میں ان کے الفاظ کی چاشنی ہمیں مجبور کر دیتی تھی کہ ہم ان کے خط نگاری اور مضمون نگاری کو پڑھنا پڑتا تھا، ان کا مجھے دھیراج کر کے پکارنا اور ساری کلاس کا زوروں سے ہنسنا، چاہے وہ سر حبیب صاحب کا روب اور ان کی شفقت ہو یا ان کا ہمیں بیٹا بیٹا کر کے بلانا ہو، یہ تمام باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ چاہے وہ سر اسرار صاحب کا ناراض ہو کر کلاس سے چلے جانا ہو، لیکن ان کی ناراضگی میں بھی شفقت نمایاں تھی۔ اب وہ چاہے سر ندیم صاحب کا ڈرانا یا سوال پوچھنا ہو، چاہے سر رشید صاحب کا شور و گل میں ایکٹیوائز پیسیوائز یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑھانا ہو، یا پھر میم شیرین کا ہمیں بنیادی طور پر خاموش کرا دینا ہو، یہ تمام لمحات ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ سر خالد کی میتھ سے لے کر مس زینت کی پاک اسٹڈیز تک، مس ختیجہ کی اسلامیات سے لے کر سر نصیب کی انگلش تک، یہ تمام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی اولاد سے بڑھ کر ہمیں اپنا بیٹا سمجھ کر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ میری ساتھیوں، جدائی کا وقت ہے، ایک غزل آپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا۔ کسی رستے پر مل جائیں گے یا کسی منزل پر مل جائیں گے، کسی رستے پر مل جائیں گے یا کسی منزل پر مل جائیں گے، شرط زندگی ہے دوست ملنا لازمی ٹھہرا۔ یہی لمحہ دلوں پہ بارہاں گزرا ہے، یہی لمحہ دلوں پہ بارہاں گزرا ہے، مگر وقت جدائی میں دل مچلنا لازمی ٹھہرا۔ کہیں جذبات میں جان زیب خدا حافظ نہ کہہ دینا، کہیں جذبات میں جان زیب خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا یہ کہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی کلاس کی طرف سے 11ویں جماعت اور اساتذہ کرام کا اس تقریب کو منعقد کرنے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ سے یا میری کلاس کی طرف سے اگر آپ بھائیوں کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی استاد کا ہم نے دل دکھایا ہو تو ہمیں اپنا بیٹا سمجھ کر اور اپنا بھائی سمجھ کر ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے۔ اللہ پاک ہمارے اساتذہ کرام کو لمبی صحت، لمبی زندگی اور اچھی صحت فراہم کریں اور ہمارے جونیئر کو زیادہ بلندیوں سے نوازیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا عجیب لمحہ آیا ہے، اچانک بلا لیا اسٹیج پر۔ ایک تو سیکنڈ ایئر کی جدائی کا غم تھا اور پھر ساتھ میں بلا لیا، 2 الفاظ بولو، اب کیا الفاظ کہوں، الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ بہرحال جو فرسٹ ایئر ہے جس کو 11ویں کہہ کے پکارے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، ان سے گزارش ہے
کہ اب وہ فرسٹ ایئر نہیں رہیں گے آج کے بعد، وہ تو اب سینئر سیکنڈ ایئر کہلائیں گے، لہذا امید ہے کہ وہ سینئر رہنے کا مظاہرہ بھی کریں گے اور عملی ثبوت بھی پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اہم گزارش اس نیو سیکنڈ ایئر سے یہ ہوگی کہ خدا را حاضری پہ نظر رکھنا۔ ہماری سابقہ سیکنڈ ایئر سے یہ شکوہ تھا، یہ گلا تھی، وہ حاضر نہیں رہے، لیکن بیٹا آپ لوگ ایسا مت کرنا، آپ یہ کلاسیں مس کرو گے، پھر یہ جو آخری دن آئے گا نا اس دن آپ خوب پچھتاؤ گے، کہو گے کیا ہوا، ہم نے کیوں یہ کلاسیں اٹینڈ نہیں کی۔ تو بیٹا یہ تو جا رہے ہیں، ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی ترقی دے، بہت اچھی تعلیم سے نوازے، ان کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ان کی جوانی میں جو ہے برکت ڈالے۔ اور پھر اب درخواست کروں گا میں ندیم سے کہ وہ جو جائیں پرنسپل صاحب سے گزارش کریں کہ وہ آئیں، اختتامی کلمات کہیں۔ اس سے پہلے ایک سیکنڈ ایئر کے طالب علم محبوب خان، جو نام اس کا محبوب ہے، تقریر بھی اس کی ویسی ہی ہوگی، لہذا محبوب خان کو توجہ سے سننا ہے اور پھر اگر پسند آئے تو خوب تالیاں بجانی ہے۔ خدا حافظ۔ یار یہ شعر بھائی، شعر جو ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ ایسے بچھڑے، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، گویا دشمنی کا حق بھی ادا نہ ہوا۔